جہاں تک سیاسی معاملات ہیں، میرا خیال ہے حالات کافی ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات کے ابتر ہونے میں سیاست کو ریاست پر اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ حرکت ہے، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایاز صادق نواز شریف کی تھپکی کے بغیر یہ بیان لگا سکتے ہیں۔ 6 آرمی چیف نواز شریف صاحب نے لگائے، اور 6 کے 6 آرمی چیف سے اس نے لڑائی کی، اور ان کا ایجنڈا اس خوفناک حد تک آگے بڑھتا جا رہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہنا پڑا کہ فوج میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وہ ادارے جو ملک کی سالمیت کے ضامن ہیں، وہ ادارے جو اس ملک کی سالمیت، عظمت اور اس ملک کو جمہوری نظام کی بھی ضمانت ہیں۔ میں اس جملے کو دہرانا چاہتا ہوں، فوج ہی اتنے شدید حالات کے باوجود جمہوریت کی ضمانت ہے، اور جو کچھ فوج کے بارے میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جرنیلوں کے اور جوانوں کے درمیان کہا جا رہا ہے، یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی بات ختم نہیں ہو رہی، یہ جلسوں کی بات نہیں ہے، کوئی دسمبر کی بات کر رہا ہے، کوئی جنوری کی بات کر رہا ہے۔ میں نے جو آپ سے عرض کیا تھا کہ 1 نومبر سے لے کے 31 دسمبر تک اہم ہے، اور 20 فروری تک کٹی کٹا نکل آئے گا، یہ میں نے 6 مہینے پہلے آپ سے کہا تھا۔ اور اگر میں بات کرتا ہوں تو پولیٹیکلی تجزیے کی بات کرتا ہوں۔ جب میں نے یہ کہا کہ کوئٹہ اور پشاور میں دھماکے کا خطرہ ہے، تو نیکٹا نے یہ بیان دیا، اس کی سپورٹ میں بطور وزیر میں نے کہا کہ احتیاط لازم ہے۔ ابھی میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ کورونا سے آپ احتیاط کریں، کیونکہ یہاں پہ بھی 2 افسروں کو، ان میں آئی جی پولیس بھی شامل ہیں، ان کو بھی کورونا ہوا ہے۔ ہم نے اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ سیاست سے لڑائی کرنی ہے تو عمران خان میدان میں ہے، اگر آپ نے ریاست سے لڑائی کرنی ہے تو اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے۔ سیاست سے لڑائی آپ کا حق ہے، ریاست سے لڑائی آپ کا حق نہیں ہے۔ یہ غیر ملکی ایجنڈا ہے، اور غیر ملکی ایجنڈے میں پاکستان پر سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، پیسے لگائے جا رہے ہیں۔ پاکستان پر جو غیر ملکی دباؤ ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اندر سے انتشار اور خلفشار پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس انتشار اور خلفشار سے یہ نہ ہو کہ سیاسی قوتوں کو پچھتانا پڑے۔ ملک اس طرح زیادہ دیر تک نہیں چل سکتے۔ پاکستان کی اکانومی آلریڈی دباؤ میں ہے۔ پاکستان کے دشمن بگلیں بجا رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں ایاز صادق کے بیان پر۔ انڈیا میں جس طرح اس کو بطور ملک دشمن اور ہندوستان کے، جس میں ہندوستان کو ندامت اٹھانا پڑی، ذلت اور رسوائی سے ہندوستان کو شکست ہوئی، اس میں وہ اپنے داغ دھو رہے ہیں۔ اصل میں یہ لاہور میں کہہ رہا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ایاز صادق کو نواز شریف نے ایک دم لانچ کیوں کیا ہے۔ اس کی وجہ شاید خاقان عباسی کے وہ بیانات بھی ہو سکتے ہیں جو انہوں نے ڈائیلاگ کے لیے دیے ہیں۔ الٹیمیٹلی سیاستدان عمران خان نے بھی کہا کہ کرپشن کے علاوہ مشاورت اور بات چیت کے دروازے بند نہیں ہیں۔ اگر کسی حادثے سے جمہوریت کو دوچار کرنا ہو تو پھر آپ شوق سے مذاکرات اور ڈائیلاگ کے دروازے بند کر دیں۔
جو بیج نواز شریف صاحب نے اور مریم صاحبہ نے بو دیا ہے وہ پاکستان کی سیاست میں ان کے لیے نہ صرف مشکلات ہیں بلکہ ناممکنات ہو گئی ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی نے پھر بھی بہتر سیاست کھیلی ہے، پیپلز پارٹی نے پھر بھی سوچ سمجھ کے بیان دیے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے 6% ووٹ ہیں صرف، لیکن ان کے پاس مدرسے ہیں، ان کے پاس طلباء کو لانے اور لے جانے کے لیے معاملات اور وسائل ہیں، 9 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں۔ وہ حکومت کے لیے مشکلات تو پیدا کر سکتے ہیں، لیکن حکومت میں کوئی کلیدی کردار ادا کرنے کے ان کے خواب جو ہیں وہ ادھورے ہی رہیں گے ساری زندگی۔ کسی صوبے میں یا سینٹ میں کوئی رول ادا کر سکتے ہو تو میں کہہ نہیں سکتا، وہاں اپنے ممبر لا سکتے ہو سینٹ میں یا صوبے میں لا سکتے ہو، لیکن ملکی سطح پر ان کی سیاست بڑی پارٹیوں کی مرہون منت ہے۔ 6% ووٹ سے ملک میں کوئی سیاسی تقدیر نہیں بدلی جا سکتی، ہنگامہ، انتشار اور خلفشار پیدا کیا جا سکتا ہے۔ لاسٹلی میں آج لاہور میں یہ کہنا چاہتا ہوں، بعض عقل کے اندھوں کو اندازہ نہیں ہے کہ سیاست کس خطرناک مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ ان سے میں گزارش کروں گا کہ عقل کے ناخن لیں۔ سیاست جس دوراہے میں داخل ہو رہی ہے اس کے نتیجے کچھ بھی نکل سکتے ہیں، اور جو یہ کہتے تھے کہ دسمبر میں جا رہا ہے عمران خان، کہیں نہیں جا رہا ہے عمران خان، اور میں اپنی تاریخ پہ قائم ہوں کہ 31 دسمبر سے 20 فروری کے درمیان بہتری ہو جائے گی اور معاملات اپنا فیصلہ کن شکل اختیار کر لیں گے، اور لوگوں کو جو پریشانی ہے، لوگوں کی گلی محلے میں جو لوگ اس وقت ملک کی صورتحال سے پریشان ہیں، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اللہ بہتر کرے گا۔